بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، بہت ہی جو ہے ایک قسم کی عدالتی حوالے سے بھونچال آیا ہوا ہے ملک میں۔ 6 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط کے بعد سے لے کر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ عدالتی حوالے سے جو ایک موقف ہیں جن میں کوئی جو ہے وہ ایک ہارمنی نہیں ہے، وہ اس نے بہت ہی عدلیہ کے اندر جو ہے وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ عوام کے اندر بھی جب سے یہ رجیم چینج کا آپریشن ہوا ہے اور بالخصوص عدلیہ کا جو کردار رہا ہے، جس طرح سے پہلے دن سے ہی عدلیہ نے جو ہے وہ منتخب پارلیمنٹ کے اسپیکر کی رولنگ کو لے کر کے اور پھر جو ہے ایک منتخب حکومت کو گرنے دیا اداروں نے، بلکہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، راستہ ہموار کیا، جس کو عمران خان صاحب ایک غیر ملکی سازش کہتے رہے ہیں، اور آج بھی وہ اپنے سائفر والے کیس پر سزا بھگت رہے ہیں۔ اگرچہ سائفر کیس کو جو ہے جس طرح اجلت سے لیا گیا، اور پھر کل بھی جو سماعت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو میں جب اس کی سماعت ہو رہی تھی تو وہاں جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ یہ جو سائفر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر جو کوئی ملک غیر ملک ہمیں دھمکی دے پاکستان کو تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر وہی دھمکی وہ سائفر میں لکھ کے بھیجے تو وہ پھر سیکرٹ ہو جاتا ہے، وہ عوام کو بتانا جو ہے وہ جرم ہو جاتا ہے۔ تو ایک حوالے سے سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہوا ہے عدالت نے، جس طرح نیچے سزا دی گئی اجلت میں اور غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، اور وہ جو مجبور عدالتیں جیلوں میں جا کر یعنی قید عدالتیں، جس طرح جو ہے وہ عمران خان نے کہا تھا کہ جو عدالت خود قید ہو وہ کسی کو کیا انصاف دے سکے گی۔ تو اب تو جس طرح یہ خط آیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اضطراب ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اضطراب ہے، پشاور ہائی کورٹ میں اضطراب ہے، وہاں کے چیف جسٹس صاحب کا بھی خط آ گیا ہے کہ جس طرح سے سینیارٹی کو جو ہے وہ سبوتاج کیا گیا، جو سینئر ججز تھے ان کے ریٹائر ہونے کا جو ہے یا سائیڈ لائن ہونے کا انتظار کیا جاتا رہا سپریم کورٹ میں بھیجنے کے لیے، جو ہے جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کو نکالا گیا۔ تو اس سارے کچھ کو لے کر کے جو پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں انہوں نے بہت ہی سنگین جو معاملات ہیں اور وہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، یاد دلایا ہے چیف جسٹس کو کہ ماضی میں وہ خود، یعنی یہ انہوں نے تو نہیں لکھا لیکن ماضی میں جس طرح وہ خود اپنے خطوط کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو اٹھاتے رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات بار بھی وہ خط لکھ دیتے تھے، بینچ میں نہیں بیٹھے، وہ عمر عطیہ بندیال کا یعنی آخری جو وہ 8-9 مہینے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس میں نہیں بیٹھے کسی بینچ میں قاضی صاحب، اور وہ جس طرح انہوں نے ان یعنی ججز کے حوالے سے اظہار کیا کہ میں بے اختیار تھا۔ بھئی اگر ان ججز نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم انڈر پریشر ہیں، تو پھر جب آپ بے اختیار تھے تو آج آپ کے پاس اختیار آ گیا۔ جب آپ بے اختیار تھے تب بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، اس وقت آپ کے پاس اتنا اختیار تھا کہ آپ قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں جا کے تصویریں بنواتے تھے، فوٹو کو شوٹ کراتے تھے، لیکن اب آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے۔ اب آپ اختیار کے ہوتے ہوئے بھی آپ بے اختیار لگ رہے ہیں۔ تو ایک تو سائفر کیس کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج یہ سمجھیں کہ بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے، اب اس میں کچھ رہ نہیں گیا، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اونٹ نکل گیا ہے، اب پیچھے دم رہ گئی ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ کیس تو اب اپنی موت مر چکا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو نظام ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
بات کریں اب تک کی، آج تک کی، تو کوئی امید ابھی تک نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی جو چیف جسٹس ہیں اس قاضی صاحب، وہ ان معاملات کو کسی سائڈ پر جو ہے وہ بٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے، اب دیکھیں نا، اب سارا غصہ وہ نکال رہے ہیں میڈیا کے اوپر۔ اب بھائی میڈیا کا کیا کردار ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کی وجہ سے تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے میدان پہ۔ بھئی آپ وہ دیکھیں کہ تصدق جیلانی صاحب نے بھاگنے کی وجوہات کیا بیان کی ہیں، یہ تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، نہ ہی آپ نے وہ لیٹر جو اٹارنی جنرل کو پڑھنے دیا ہے۔ لیٹر اٹارنی جنرل کو چاہیے تھا کہ وہ تمام ایلیگیشن یا پورا لیٹر جو ہے 6 صفحات کا، 6 ججز کا جو لیٹر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس کے مدعے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے یہ بلایا ہوا تھا، یعنی جو کیا کہتے ہیں سوموٹو لیا ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا، اس کو پڑھا جاتا، تاکہ سارا جو ہے عوام کو بھی پتہ چلتا، لیکن بدقسمتی سے آپ نے اس لیٹر کو پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اس میں سے جو سلیکٹڈ چیزیں تھیں، جو آپ یہ سمجھیں کہ مینج تھیں، جن سے جو آپ کے متعلقہ تھیں، جو آپ چاہتے تھے پڑھی جائے، وہی پڑھنے دی۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ سارا معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ ابھی تو آج تک تو